سب کی جھولی میری جھولی، سب کی جھولی میری جھولی، سب کی ٹولی میری ٹولی، سب کی ہولی میری ہولی، سب کی بولی میری بولی، سب کا جیون میرا جیون، بولے سارے جنت۔ میں آپ سب کی بھرپور تعلیم میں جاتے ہمیشہ آپ درخواست کرتا ہوں محترم افتخار عالم صاحب، پروفیسر صاحب انصاری صاحب، ڈاکٹر رضا کاظمی صاحب، ڈاکٹر انعام نقوی صاحب، ڈاکٹر عالیہ امام صاحبہ، ڈاکٹر عقیل عباس جعفری صاحب، جناب اقبال حیدر صاحب، آج کے اللہ جنہوں نے زندگی لگا دی، فراست رضوی صاحب، جاوید عباس صاحب، واجد جواد صاحب، راحت سعید صاحب، اور یہ نیچے اتنے بڑے بڑے لوگ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ پچھلی قطار میں امریکہ سے، اور یہ ڈاکٹر فاطمہ حسن، وکیل انصاری، عارف امام، ایک مردہ عارف امام 30 سال بعد آیا اور اس نے یوں کر کے 2 غزلوں میں بتا دیا کہ وہ وہاں پر بیکار نہیں بیٹھا رہا، سحر کر دیا۔ اور باقی سارے ہمارے دوست، باقی بھی باسط جلیلی، بھابھی نسیم نازش، ڈاکٹر فاطمہ، ندیم، ڈاکٹر منظر، میرا بڑا بھائی جاوید حسن صاحب جو کہ کمال جوش صاحب کو پڑھتے ہیں، ڈاکٹر شاداب احسانی صاحب، اور اس کے پیچھے کیمروں کے چھپے ہوئے بھی بہت ہی شاندار ہستیاں ہیں۔ کوئی تقریر کا موقع نہیں ہے، جوش صاحب کا ہمارے بزرگوں نے جس طریقے سے ہمیں بتایا کہ کتنا بڑا رول تھا، شاعر انقلاب، اور پھر ان کے بہت سارے قصے، مشتاق احمد یوسفی صاحب نے لطیفے، قصے، کہ وہ ایک زمانہ ان کے ساتھ رہے، اور پھر ان کے جونیئر سے ہم سنتے رہے، ڈاکٹر عالیہ امام کے ساتھ بہت زمانہ انہوں نے گزارا۔ تو پہلی کانفرنس جب ہوئی تو میں خراج تحسین سب سے پہلے ڈاکٹر ہلال نقوی کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح عبدالرحمن بجنوری نے معاصر کلام غالب لکھی، جس طرح عزرا پون نے ٹی ایس ایلیٹ کی نظموں کو ایڈٹ کر کے بتایا کہ وہ کون ہے، جس طرح ابراہیم جویو اور رسول بھائی پلیجو اور جی این سید نے 300 سال پرانی شاعری شاہ لطیف کی ری انٹروڈکشن کرائی، ہلال نقوی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ری انٹروڈکشن اب جوش کرایا۔ جوش کو لوگ بھول گئے تھے، اور ایک خاموش طبع آدمی ہے، بہت کام کیا۔ 3 دن کا ہم کیا کرتے اگر جاوید بھائی نہ ہوتے، فراست نہ ہوتے، ہلال بھائی کی سربراہی نہ ہوتی، اور وہ کتابی شکل میں موجود ہے۔ پہلے جو کلیات ڈاکٹر صاحب نے پہلے مرتب کی، اب میں عدیل زیدی کو یاد کرنا چاہتا ہوں جس نے انتہائی محبت سے اپنی کاوشیں، اپنا سرمایہ سب کچھ کیا، بے لوث جوش صاحب کی محبت میں اور اردو ادب کی محبت میں۔ ان کی بیگم کے دل کا ایسا مسئلہ ہے، ان کی ٹکٹیں ہوئی تھی، تو میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بھی ہم سب یاد کریں، بڑا کام کیا ہے۔ اور پھر سب سے بڑا کام بھائی اقبال حیدر، جن کی میرے ساتھ پچھلی کوئی، بھائی ادھر آئیے نا 1 منٹ، ان کی طبیعت بھی اب کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے کچھ عرصے سے، اور بھائی پہلے 1-2 بار آئے تھے، اور جوش کی حوالے سے پھر وہ میرے دل کے بھی قریب ہو گئے کہ یہ آدمی بھی کچھ جوش کا معاملہ ہے۔ پھر ہم نے ایک 50,000 کتابوں کی بڑی لائبریری، جوش صاحب کے نام کوئی بڑی چیز نہیں تھی، انتہائی تکلیف دہ بات ہے، اور اس میں ڈاکٹر فاطمہ حسن کا بہت بڑا رول ہے۔ اور جب ہم نام بھی رکھ رہے تھے تو ہمارے ذہن میں تھا، اور ڈاکٹر صاحبہ نے بتایا، اور پھر قبول کیا کہ اس کو، اور اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ اس میں پوری مشتاق احمد یوسفی کی لائبریری ہے، ممتاز حسین صاحب کی لائبریری آ گئی، ڈاکٹر اسلم فاروقی کی آ گئی، ڈاکٹر آصف اسلم فاروقی بڑا آدمی ہمارے سماج کا جلدی اس کی آ گئی۔ اب اقبال بھائی نے ایک یہ جگہ بنا دی ہے ایوان جوش، اور وہ بھی اپنی ساری عمر کی پونجی لگا کے، اور اپنی عمر کی پونجی ختم ہونے سے پہلے ایک بڑا کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں، اور آپ کو شاعری پہ یاد رکھا جائے گا
آپ کو کسی اور ہنر پہ یاد رکھا جائے گا. جب بھی لوگ جوش کا نام لیں گے, بھائی اقبال حیدر کا نام لیں گے, بھائی لال نقوی کا نام لیں گے. اور میں ذاتی طور پہ آپ کا شکر گزار, مجھ سے گھنٹوں باتیں کرتے تھے اور میں انہیں کہتا تھا کہ یا تو رات گئے آپ مجھے فون کریں کیونکہ میری مصروفیت رہتی ہے, یا صبح جب میں سو کے اٹھتا ہوں. تو ایک بے مثال تقریب محمد جرس کی بھی ہوئی, بے مثال تقریب جو ڈاکومنٹری انہوں نے جو اتنا بڑا کام کیا, ساری دنیا میں وہ ڈاکومنٹری جا رہی. تو وہ جو اب زمانہ ہے فلم کا, اور اتنی خوبصورت ہے. وہ ہمارا ناظم آباد کا دوست ہے فہیم, جو اس کا ڈائریکٹر ہے, ہمارے اسکول کا ساتھی ہے وہ. تو اس کے اندر وہ بھی تھی اور وہ بھی روز فون کرتا تھا. یہ بھی بتائیں, آئیڈیا انہی کا تھا اور آئیڈیا بھی اس کا تھا. اور اب وہ شاہ لطیف پہ کام کر رہا ہے اور میں اس کی ہیلپ کر رہا ہوں کہ جتنے ایسے اسکالر. آئیڈیا بھی ان کا تھا اور ایک ٹھیک آدمی ان کو مل گیا. تو میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور واجد بھائی آپ کو بھی اور انجمن کو بھی. اور یہ ایک اور جگہ بن گئی آرٹس کاؤنسل, ضرور ہونی چاہیے اور ہے, لیکن یہ اتنا بڑا شہر ہے. ایک نیو کراچی میں بھی ہم نے آرٹس کاؤنسل کھولی ہے, جہاں اس شہر کے, اس ملک کے سب سے پڑھے لکھے لوگ آ کے آباد ہوئے تھے, کچھ چلے گئے, زیادہ تر رہتے. وہاں بہت بڑی آرٹس کاؤنسل ہے. میرا ایم یہ ہے کہ کم از کم اس ضلع میں تو ہر سطح پہ آرٹ کا ادارہ, کلچر کا ادارہ ہو. اس کا نام آرٹس کاؤنسل نہ ہو, اس کا نام انجمن ترقی اردو ہو, اس کا نام ایوان جوش ہو, اس کا نام ادارہ فن و ثقافت ہو, کوئی مصوری کا اسکول ہو. 3 کروڑ کا شہر ہے. تو انشاءاللہ ابھی کچھ اور کام انہوں نے ہمارے ذمہ لگایا ہے. تو اس میں ہمیں فائدہ جو نظر آیا, وہ فائدہ یہ نظر آیا کہ 10-20 اور ایسے کام اپنے شہر کے لیے بھی کر لیں. یہ وزارت جو بھی کچھ معاملہ ہے, اور میرا ایک مسئلہ ہے, میں پاگل ہوں, میں ایسرٹ کرتا ہوں, میں جھگڑا کرتا ہوں, اور میں شہر کے لیے بھی لڑتا ہوں اس صوبے. تو جو چیف جسٹس منسٹر ہے وہ ایک ڈیڈ آنیسٹ کامریڈ, پرانے NSF کے سرخے مارے کھائی ہوئی ہے انہوں نے, پرو پیپل آدمی. اگر کوئی اور وزیر اعلیٰ ہوتا تو میں ان کی کیبنٹ میں وزیر نہ ہوتا. تو اگر ان کو کوئی بھی پرو لٹریچر, پرو آج وہ دبئی میں, ورنہ وہ یہاں ہوتے. اقبال بھائی ابھی یہاں, ہم ایک میٹنگ CM صاحب کے ساتھ, وہ کل رات کو آ جائیں گے, ان کی رکھواؤں گا, اور یہ 2-3 جس کو لے جانا چاہیں. اور میں چاہوں گا کہ ایک ریگولر گرانٹ اس ادارے کی بن جائے, جس میں ریسرچ کا کام ہو, جس میں کچھ ملازمین ہوں, ان کی تنخواہیں ہوں, اور کچھ لوگوں کو ایسوں کو انوالو کر دیا جائے کہ یہ ہم نے ہزاروں ادارے سرکاری اس ملک میں بنائے. بدقسمتی سے 70 سال پرانے ہیں, لیکن خاک اڑتی ہے درے دل پہ بیاباں کی طرح. تو مسئلہ عمارتیں بنانا نہیں, مسئلہ ہے ان کو آباد کرنا, چاہے وہ جھونپڑا ہو اور اس میں فقیر کا ایک دیا جل رہا ہو, یا کوئی شاعر کتاب پڑھ کے اپنا مصرع موضوع کر رہا ہو. جگہ کی کوئی چاہانہ ہونا ضروری نہیں, وہاں جو کام ہو رہا ہے تو یہ جگہ رہے گی. کچھ بزرگ ہیں, اور پھر ڈاکٹر جعفر صاحب میں اتنی انرجی ہے, تو میں تو ان سے بھی درخواست کروں گا کہ اس حوالے سے کچھ کام ان کو پہلے بھی بہت ہے, اور کچھ اور لوگ جو ایک مجلس سے ایک ایڈوائزری بورڈ بنائیے, اور ایک کیپیبل لوگوں کو اتنے پیسوں کا انشاءاللہ ہم انتظام کریں گے کہ جو ریسرچ وغیرہ ہوں, ریسرچ اسکالرز کو کچھ آپ دے سکیں, اور جو لوگ کچھ اور کام کریں. اور ایوان جوش پہ ضروری نہیں ہے کہ صرف جوش پہ کام, یہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا ہے. کسی بھی بڑے ادیب پر, کسی بھی بڑے شاعر پر, یہ آپ دنیا بھر میں جو ادارے لوگوں کے نام سے موضوع ہیں جی, اردو زبان کا. اور اس مرکز کی خوبی یہ ہے کہ یہ تہذیب سے جڑا ہوا مرکز ہے. تو میں بہت زیادہ بول گیا, لیکن میں چاہ رہا تھا کہ کچھ ایسی کام کی باتیں ہو جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ میں باتیں کم کرتا ہوں, کام زیادہ کرتا ہوں. مجھے صرف ایک ٹینشن کھائی جا رہی ہے بھائی, کہ یہ تو بھائی گیا کیلگری, اور پھر کیا ہوگا, اور پیچھے کیا ہوگا.
تو میں چاہتا ہوں کہ وہ پیچھے کا انتظام ابھی آپ کے ہوتے ہوئے پھر میں لاہور جاؤں گا تو یہ بھی لاہور میں ہوں گے، تو کچھ بزرگوں کو ایڈوائزری میں رکھیں، کچھ نسبتاً کم عمر کے لوگ ہوں یا کچھ لوگ بزرگ بھی گھر پہ بیٹھ کے بھی کام کر سکتے، اس کا ایک ماڈل بنائیں، اس میں عقیل، فراست لیکن ہلال بھائی ہوں، تو اس طرح کا ایک ماڈل بنا دیں کہ چراغ تاکہ چلتا رہے اور آگے بڑھتا رہے۔ بہت بہت آپ کا شکریہ۔ بجھتی نہیں پینے سے بھی افکار کی پیاس، یہ ان کی بھوک آ جاتی ہے۔